السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل عکس النقیض تبدیل نقیضی الطرفین مع بقاء الصدق والکیف او جعل نقیض الثانی اولا مع مخالفت الکیف۔ ما قبل میں آپ نے عکس مستوی کے تعلق سے گفتگو کو ملاحظہ کیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عکس مستوی کے تعلق سے نہیں بلکہ عکس نقیض کے عکس کے تعلق سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ تو نقیض کا عکس کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نقیض کا عکس یہ ہے کہ قضیے کے دونوں طرف کی دونوں نقیضوں کو بدل دینا ہے۔ قضیہ کے دونوں طرف کی دونوں نقیضوں کو بدل دینے کا نام کیا ہے؟ عکس النقیض ہے، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ صدق اور کیف کی بقا کے ساتھ، صدق و کیف کی بقا کے ساتھ۔ یہ جناب والا عکس نقیض کی تعریف ہے اس کے اعتبار سے، متقدمین کے اعتبار سے، اور متاخرین کے نزدیک عکس نقیض کہتے ہیں کہ قضیے کے جزء ثانی کی نقیض کو جزء اول بنا دینا ہے، اور جزء اول کو ایسے ہی باقی رکھنا ہے لیکن کیفیت کی مخالفت کے ساتھ۔ کیفیت کی مخالفت کے ساتھ، کیفیت کی مخالفت سے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قضیہ پہلے موجبہ تھا تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ ہو جائے گا، اور اگر پہلے سالبہ تھا تو اب کیا ہو جائے گا؟ موجبہ ہو جائے گا۔ یہ تعریف عکس نقیض کی متاخرین کے نزدیک ہے۔ تو عکس نقیض کی آپ کے سامنے دو تعریفیں آئیں، ایک تعریف جو متقدمین کے نزدیک ہے اور دوسری تعریف جو متاخرین کے اعتبار سے ہے۔ تو عکس نقیض کی وہ تعریف جو متقدمین کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ قضیے کے دونوں طرف کی دونوں نقیضوں کو بدل دینا ہے صدق و کیف میں بقا کے ساتھ۔ اور متاخرین کے نزدیک عکس نقیض کہتے ہیں کہ قضیے کے جزء ثانی کی نقیض کو کیا بنا دینا؟ جزء اول بنا دینا ہے، اور جزء اول اپنی ہی حالت پر باقی رہے گا، لیکن اس میں کیا کر دینا ہے؟ کیفیت کی مخالفت کر دینا ہے، یعنی کہ اگر موجبہ تو سالبہ بنا دینا، اور اگر سالبہ تو موجبہ بنا دیا جائے۔ کہتے ہیں تبدیل و نقیض الطرفین ای عکس النقیض جعل نقیض الجزء الاول، یعنی کہ نقیض کا حکم یہ ہے کہ جزء اول کی نقیض کو جزء ثانی جزء ثانی بنا دیا جائے، ونقیض الجزء الثانی، اور جزء ثانی کی نقیض کو اولاً کیا بنا دیا جائے؟ جزء اول بنا دیا جائے، مع بقاء الصدق والکیف، صدق و کیف کی بقا کے ساتھ۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، ہر انسان کیا حیوان ہے۔ اب ہم اس کا عکس نقیض لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے دونوں کی نقیض لے کر کے آئے ہم، انسان کی نقیض ہوئی لا انسان، حیوان کی نقیض ہوئی لا حیوان۔ اب ہم دونوں کی نقیض لانے کے بعد لا حیوان کو لا انسان کی جگہ رکھ دیں، اور لا انسان کو لا حیوان کی جگہ رکھ دیں، اور کیا کہیں؟ کل ما لیس بحیوان لیس بانسان، ہر وہ چیز جو حیوان نہیں ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے۔
تو یہ مذہب کس کا ہے؟ متقدمین کا ہے، جس کو مصنف علیہ الرحمٰن نے بھی اختیار کیا ہے۔ تو ہمارا قول کل انسان حیوان جو منعکس ہوگا بعکس النقیض، نقیض کے عکس کے ساتھ، کس کی جانب؟ کل ما لیس بحیوان لیس بانسان کی طرف۔ ھذا ما اختارہ المتقدمون، یہ وہ مذہب ہے جس کو متقدمین نے اختیار کیا۔ واما علی رائے المتاخرین، لیکن جناب والا متاخرین کی رائے کے مطابق فعکس النقیض، تو وہ نقیض تو عکس نقیض کہتے ہیں کہ قضیے کے جزء ثانی کی نقیض کو جزء اول بنا دینا ہے، اور جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ بعین ہی رکھ دینا ہے، بس مخالفت کر دینا چاہیے قائم ہے کیفیت میں مخالفت کرنا ہے۔ فعکس النقیض جعل نقیض الجزء الثانی اولا، تو عکس نقیض کہتے ہیں وہ جزء ثانی کی نقیض کو جزء اول بنا دینا ہے، وعین الاول ثانیا، اور عین اول کو کیا بنا دینا؟ جزء ثانی بنا دینا ہے، لیکن مع مخالفت الکیف و بقاء الصدق، کیفیت کی مخالفت کے ساتھ اور صدق کی بقا کے ساتھ۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جزء ثانی کی نقیض کو جزء اول بنانا ہے، تو جزء ثانی حیوان، ہم اس کی نقیض لائیں گے، وہ کیا ہوگی؟ لا حیوان، لہذا لا حیوان کو انسان کی جگہ رکھ دیں گے، اور انسان کو بعین ہی اٹھا کر حیوان کی جگہ رکھ دیں گے، اب ہو جائے گا لا حیوان انسان۔ اور جناب والا یہ قضیہ چونکہ موجبہ، اس لیے اس کو عکس لانے کے بعد کیا کر دیا جائے گا؟ سالبہ، جیسا کہ کل انسان حیوان ینعکس عندہم، یہ منعکس ہوگا ان کے نزدیک، لا شیء من اللہ حیوان بانسان کی جانب۔ اچھا جناب والا یہاں پر جو قید لگائی انہوں نے مخالفت کیف کے ساتھ، اس کا مطلب میں نے آپ کو اولا نہیں بتا دیا۔ کیفیت مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ ان الاصل ان کان موجبا، اگر اصل قضیہ موجبہ ہو، کان العکس سالبا، تو عکس کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا، وان کان سالبا کان موجبا، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ موجبہ۔ یہ آپ نے عکس نقیض کی متاخرین اور متقدمین دونوں کے اعتبار سے تعریف کو ملاحظہ کر دیا۔ اب یہاں سے عکس نقیض کے مسائل شروع فرماتے ہیں عکس نقیض کے موجبات کا حکم۔ عکس نقیض کے موجبات کا حکم یہاں پر بعین ہی اس حکم کی طرح ہے کہ جو عکس مستوی میں ہوتا ہے، جو عکس مستوی میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو عکس نقیض کو حکم دیں گے یہ بعین ہی عکس مستوی والا حکم ہے۔ بس فرق کتنا ہے؟ بس فرق اتنا ہے، وہاں پر جو موجبات کے لیے حکم تھا یہاں پر وہ حکم سوالب کے لیے ہے، اور وہاں پر جو حکم سوالب کے لیے تھا وہ یہاں پر حکم موجبات کے لیے ہے، بس یہ بدلاؤ ہو گیا ہے، ورنہ مسائل اور حکم وہی ہے عکس نقیض کے بھی جو عکس مستوی کے ہیں، پر فرق کتنا سا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ وہاں پر جو موجبات کے لیے احکام تھے وہی احکام یہاں پر سوالب کے لیے ہیں، اور جو وہاں پر احکام سوالب کے لیے تھے وہی احکام یہاں پر موجبات کے لیے ہیں۔ فرمایا یعنی حکم القضایا الموجبات، یعنی کہ وہ قضایا جو موجبہ ان کا حکم فی عکس النقیض، یا عکس نقیض میں حکم القضایا السوالب، تو وہ ایسے قضایا کا حکم کرنا ہے، یا وہ بعین ہی وہی حکم ہے جو قضاء سالبہ کا ہے قائم عکس مستوی میں۔ حتی ان الموجبۃ الکلیۃ، یہاں تک کہ جناب والا اگر عکس نقیض میں قضیہ کا موجبہ کلیہ ہو تو وہ منعکس ہوگا موجبہ کلیہ ہی کی جانب۔ حتی ان الموجبۃ الکلیۃ، یہاں تک کہ موجبہ کلیہ یہاں پر تنعکس ہو، یہ منعکس ہوگا الی موجبۃ کلیۃ، موجبہ کلیہ کی جانب۔
والموجبۃ الجزئیۃ لا تنعکس مطلقا، اور موجبہ جزیہ یہ بالکل بھی منعکس نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ عکس مستوی میں سالبہ کلیہ کا تو عکس آ رہا تھا، کیا سالبہ کلیہ، تو جس طریقے سے عکس مستوی میں سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے، اسی طریقے سے عکس نقیض میں الٹا کرنا ہمیں اس کا بالکل، ہم کہیں گے کہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ آتا ہے۔ اور جس طریقے سے جناب والا عکس مستوی میں سالبہ جزیہ عکس نہیں رکھتی تھی، اب ہم اس کا الٹا کریں گے تو کیا ہوگا؟ موجبہ جزیہ۔ تو اسی طریقے سے اب عکس نقیض میں موجبہ جزیہ عکس نہیں رکھے گی۔ کوئی فرمایا حکم القضایا الموجبات، یعنی کہ قضایا موجبہ کا حکم عکس نقیض میں وہی حکم ہے جو قضایا سوالب کا عکس مستوی میں، حتی ان الموجبۃ الکلیۃ ہونا، یہاں تک کہ یہاں موجبہ کلیہ تنعکس الی موجبۃ کلیۃ نے منعکس ہوگا موجبہ کلیہ کی جانب، والموجبۃ الجزئیۃ لا تنعکس مطلقا، اور موجبہ جزیہ یہ بالکل بھی منعکس نہیں ہوگا۔ ولا تنعکس من الموجہات، اور موجہات میں سے جو قضیہ منعکس نہیں ہوں گے وہ کیا ہیں؟ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ ہیں بسائد میں سے، وقتیتان، وجودیتان، اور ممکنہ خاصہ ایک آئے میں سے ہیں، مرکبات میں سے ہیں۔ یعنی کہ جو قضایا موجہہ عکس مستوی میں منعکس نہیں ہوتے ہیں، وہی قضایا موجہہ عکس نقیض میں بھی منعکس نہیں ہوتے ہیں۔ والبواقی تنعکس علی ما سبق، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی قضایا موجہہ بچے وہ تمام کے تمام کیا ہوتا ہے؟ منعکس ہوتے ہیں، اسی کے مطابق جیسا کہ ما قبل میں اس کی تفصیل گزری۔ سب فی بیان السوالب فی العکس المستوی، عکس مستوی کے بیان سوالب میں۔ وَعَلَمَ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ، آپ جان لیجئے کہ یہ حکم والذی سیجی، اور وہ جو آ رہا بعد، انما ہوا فی عکس نقیض علی رائے المتقدمین، چوزینیس عکس نقیض میں یہ رائے متقدمین پر ہے۔ کس پر ہے؟ رائے متقدمین پر، یعنی کہ یہ جو حکم اب پیش کیا جا رہا ہے یہ متقدمین کی رائے کے مطابق ہے۔ اور جناب والا جو متاخرین نے پیش کیا ان کی رائے کو ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے چھوڑ دیا کہ ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ علوم میں مستعمل نہیں ہے۔ آپ جان لیجیے ان هذا الحکم کہ یہ حکم الذی سیجی، اور وہ جو آئے گا بعد میں، انما ہوا فی عکس نقیض، جزئینی و عکس نقیض میں ہے، علی رائے المتقدمین، متقدمین کی رائے کے مطابق، وترک ما اوردہ المتاخرون، اور اس کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کو متاخرین نے پیش کیا۔ کیوں؟ لأنہ غیر مستعمل فی العلوم، اس لیے کہ وہ علوم میں غیر مستعمل ہے، علوم میں غیر مستعمل ہے۔ وبالعکس یہی حکم السوالب فی عکس النقیض حکم الموجبات فی المستوی۔ اب فرماتے ہیں یہاں سے جناب والا کہ ما قبل میں آپ نے ابھی یہ جانا کہ عکس نقیض کے موجبات کا حکم بیان ہی وہی حکم ہے جو عکس مستوی کے سوالب کا ہے، جو عکس مستوی کے سوالب کا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر عکس نقیض کے سوالب کا حکم بعین ہی وہی حکم ہوگا جو عکس مستوی میں حکم موجبات کا ہے۔ تو موجبات کا حکم وہاں پر یہ تھا کہ جناب والا قضیہ موجبہ کلیہ یہ موجبہ جزیہ کی جانب منعکس ہو رہا تھا، اور موجبہ جزیہ بھی موجبہ جزیہ کی جانب منعکس ہو رہی تھی، لہذا اب ہم اس کا الٹا یہ کہیں گے کہ قضایا سوالب میں، قضایا سوالب میں سالبہ کلیہ یہ سالبہ جزئیہ کی جانب منعکس ہوگا، اور اسی طریقے سے سالبہ جزئیہ بھی سالبہ جزئیہ کی جانب منعکس ہوگا۔ وجہ وہی ہے کیونکہ عکس مستوی میں موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں موجبہ جزیہ کی جانب منعکس ہوئے، لہذا اب اس کا الٹا یہاں پر ہوگا کہ عکس نقیض میں
سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ دونوں کے دونوں سالبہ جزیہ کی جانب ہی منعکس ہوں گے، یعنی کہ عکس نقیض کے سوالب کا حکم موجبات کے حکم کی طرح ہے جو عکس مستوی میں ہے۔ فَكَمَا أَنَّ الْمُوجِبَةَ تو جس طریقے سے موجبہ فی المستوی عکس مستوی میں کلیتاً کلیہ ہو کانت او جزیتاً یا جناب والا جزئیہ ہو تنعکس جزئیتاً تو وہ منعکس ہو رہی تھی جزئیت کی جانب، فَكَذَلِكَ السَّالِبَةُ هَاهُنَا اسی طریقے سے جناب والا یہاں پر سالبہ کا حال ہے، کانت او جزئیتاً کلیتاً کانت او جزئیتاً، اب چاہیں وہ جناب والا کلیہ ہوں چاہے وہ جزئیہ ہوں، تنعکس سالبتاً جزئیتاً بہر صورت وہ سالبہ جزئیہ کی جانب کیا ہوں گے منعکس ہوں گے، وَقَذَا تنعکس اسی طریقے سے دائمتان اور عامتان حینیہ مطلقہ کی جانب منعکس ہوں گے، اور خاصتان حینیہ لا دائمہ کی جانب منعکس ہوں گے، اور وقتیتان وجودیتان اور مطلقہ عامہ یہ سب منعکس ہوں گے مطلقہ عامہ کی جانب، والعکس للممکنتین علی قیاس للعکس المستوی فی الموجبات، فرماتے ہیں کہ ممکنتین کا کوئی عکس نہیں آئے گا اس کے مطابق جو عکس مستوی کے موجبات کے بیان میں گزرا، یعنی جس طریقے سے وہاں پر نہیں آ رہا تھا ممکنتین کا عکس، اسی طریقے سے یہاں پر بھی عکس نقیض میں بھی ممکنتین کا عکس نہیں آئے گا۔ شارح حاصل کلام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ نقیض کا عکس کا حکم یہ حکم مستوی کے عکس کی طرح ہے، تو وہ جو عکس مستوی میں موجبات کے لیے حکم دیے گئے ہیں وہی حکم یہاں پر سوالب کے لیے دیے گئے ہیں، اور جو وہاں پر حکم سوالب کے لیے دیے گئے ہیں وہی حکم یہاں پر موجبات کے لیے دیے گئے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان حکم عکس نقیض ہی کہ عکس نقیض کا حکم عکس و حکم المستوی یہ حکم مستوی کا عکس ہے، فما یعطا للموجبات تو وہ جو موجبات کے لیے ادا کیا جائے فی المستوی قائم ہے عکس مستوی میں، تو جو حکم عکس مستوی میں موجبات کے لیے دیا گیا ہے وہی حکم سوالب کے لیے ہوگا عکس نقیض میں، اور بالعکس اور اس کا الٹا، یعنی کہ جو حکم جناب والا عکس مستوی میں سوالبات کے لیے ہے وہی حکم یہاں پر موجبات کے بیان میں ہوگا۔ فعلیک ایھا الفطن بتطبیق الامثلہ تو تم پر لازم و ضروری ہے اے عقل مندو کہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو آپ کہہ دیں تطبیق دیں۔ فرماتے ہیں البیان والنقض والنقض، یعنی جن دلیلوں کی بنیاد پر عکس مستوی میں عکس کو ثابت کیا گیا انہی دلیلوں کی بنیاد پر عکس نقیض میں بھی عکس کو ثابت کیا جائے گا، اور جس نقض کی وجہ سے عکس مستوی میں جن قضیوں کا عکس نہیں آ رہا اسی کی وجہ سے یہاں پر بھی ان قضیوں کا عکس نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں کل قضیۃ ہر قضیہ تنعکس فی العکس المستوی جو منعکس ہوتا ہے عکس مستوی میں بدلیل جس دلیل کے ساتھ تنعکس وہی منعکس ہوگا فی عکس نقیض میں بعین ذلک الدلیل اسی بعین ہی اسی دلیل سے، یعنی جس دلیل سے عکس مستوی کو ثابت کیا گیا بعین ہی اسی دلیل سے عکس نقیض کو بھی ثابت کیا جائے گا۔ وَكُلُّ قَضِيَةٍ لَا تَنْعَكِسُ ثَمَّهُ اور ہر وہ قضیہ جو وہاں پر منعکس نہیں ہوتا ہے بسبب نقض جس نقض کی وجہ سے لم تنعکس ہنا ایدن تو یہاں پر بھی وہ منعکس نہیں ہوگا بسبب ذالک النص اس نص کے سبب کی وجہ سے، اس نص کے سبب کی وجہ سے۔ هذا حاصل کلام یہ ہے کہ عکس نقیض متقدمین کے نزدیک کہتے ہیں قضیے کے دونوں طرف کی نقیض کو بدل دینا، یعنی کہ جزء اول کی نقیض کو جزء ثانی اور جزء ثانی کی نقیض کو جزء اول کر دینا صدق و کیف کی بقا کے ساتھ، اور متاخرین کے نزدیک عکس نقیض کہلاتا ہے کہ قضیے کے جزء ثانی کی نقیض کو تو جزء اول بنا دی جائے اور جزء اول کو بعین ہی جزء ثانی بنا دیا جائے، اور مخالفت کر دی جائے قائم کیفیت میں۔
موجبات کا حکم یہاں پر عکس نقیض کے موجبات کا حکم یا عکس نقیض کے احکام و مسائل یہ کس کی طرح ہیں؟ عکس مستوی کے احکام کے طرح۔ بس فرق اتنا ہے کہ عکس نقیض میں جو حکم موجبات کے لیے ہے وہ عکس مستوی میں سالبات کے لیے ہے، اور جو حکم وہاں پر عکس مستوی میں موجبات کے لیے ہے وہی حکم یہاں پر سوالب کے لیے ہے۔ اور جس طریقے سے جو قضیے وہاں پر عکس نہیں رکھتے تھے اسی طریقے سے یہاں پر بھی عکس نقیض نہیں رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔